بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسرے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس میں کچھ واقعات ہیں، کچھ احکام ہیں۔ تلک رسول فضل اللہ بعض مالا بعض تیسرا پارہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ ایسی آیات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رات کو پڑھ لے، اگر وہ اسی رات اس بندے کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہی آیات اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ پوری کی پوری 3 مرتبہ پڑھ کے سو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اس کے گھر کی بھی حفاظت فرمائیں گے، اور 40 گھر ہر طرف سے اللہ تبارک ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اس پر ایک میں نے پہلے واقعہ بھی بیان کیا تھا کہ ہندوستان کی ایک لڑکی تھی، وہ جا رہی تھی گھر کو، دیر ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں، جانا بھی ہے، راستہ بھی صحیح نہیں ہے، جنگلات ہیں، جنگل ہے۔ تو اس نے کہا کہ اور تو میرے پاس کوئی حل نہیں تھا، میں نے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار کے نکل گئی۔ میں گھر پہنچ گئی، صبح اعلان ہوا کہ فلاں راستے سے ایک ڈاکو کو پکڑا گیا، وہ قید خانے میں بند ہے۔ تو سارے دیکھنے کے لیے گئے، میں بھی چلی گئی۔ جب میں گئی تو دیکھا وہ ڈاکو کھڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس راستے سے میں بھی تو آئی تھی فلاں ٹائم میں، آپ نے مجھے تو کچھ نہیں کہا۔ اس ڈاکو نے کہا کہ میں آپ کو بھی لوٹنے کے لیے کھڑا تھا، آپ کو بھی میں نے مارنا تھا، مال چھیننا تھا، لیکن جب میں آپ کی طرف بڑھتا تھا تو آپ جیسے ہی میں آپ کی طرف بڑھتا، 2 آپ کے ساتھ بندے تھے، مسلح دار تھے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ جیسے ہی میں آپ آگے بڑھتا تو وہ تلواریں سامنے دکھاتے، میں پیچھے ہٹ جاتا۔ اتنی دیر میں آپ چلی گئی، ایک اور عورت آئی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے اس کو لوٹ لیا، پھر بعد میں پکڑا گیا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی میرے باڈی گارڈ نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھے، صرف میں آیت الکرسی پڑھ گئی ہوں۔ تو فرمایا کہ اس آیت الکرسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لڑکی کی حفاظت فرمائی ہے۔ آیت الکرسی کے اتنے بڑے فضائل ہیں کہ اگر ہم بیان کرتے رہیں پوری رات پھر بھی ختم نہیں ہونے۔ مختصر یہی ہے کہ اگر جو بندہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فاقہ بھی نہیں آتا، رزق بھی کم نہیں ہوتا، اور اسے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنات سے بھی محفوظ فرماتے ہیں جو بندہ یہ پڑھتا رہتا ہے۔ اور اگر آیت الکرسی بندہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر جرأت و بہادری بھی پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنات کی دوسری چیزیں اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ معمول بنا لیں کہ صبح و شام ہم کیا کریں گے، آیت الکرسی پڑھا کریں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ اس آیات میں اللہ تبارک نے فرمایا جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بندہ گندم کا ایک دانہ زمین میں کاشت کرتا ہے، اس کو دبا دیتا ہے، تو اس سے کتنے دانے نکلتے ہیں؟ بہت سارے۔ پھر وہ زمین میں ڈال دیتا ہے، پھر کتنے نکلتے ہیں؟ اور اسے یعنی ایک دانے سے سینکڑوں دانے نکل جاتے ہیں۔ ایک دانہ زمین میں اس کو کاشت کیا، دبو دیا، جب وہ نکلے گا تو کم از کم 10-15 لے کے آئے گا۔ اب 10-15 کو پھر دبو دیں تو پھر کتنے نکلیں گے؟ یعنی فرما دیا کہ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، یعنی ایک دانے سے دانہ نکلتا جا رہا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو ایسے کسی کو کوئی ایک لقمہ دے دیا تو وہ کھائے گا، وہ کسی کو کھلائے گا، عبادت کرے گا، سارا کا سارا آپ کو کیا ملتا رہے گا؟ ثواب ملتا رہے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، بڑھ چڑھ کے خرچ کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما دیا الذین یأکلون الربا لا یقومون کما یقوم الذی یخبطہ، فرمایا کہ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، فرمایا کہ بیع حلال ہے اور سود حرام ہے۔ جو بندے سود کھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں کے اندر بھی اسی کا سود کا نتیجہ عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن ایسے کچھ لوگ ہوں گے جن کے پیٹ یعنی پاؤں پر پہنچے ہوں گے، پوچھیں گے یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ سود کھاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو بندہ سودی کاروبار کرتا ہے تو قبر میں اس کے پیٹ میں بچھو اور سانپ بٹھا دیے جاتے ہیں، وہ اس کو ڈھستے رہتے ہیں۔ سودی بندہ تو اس وقت کہتا ہے کہ میں 1 لاکھ دوں، 2 لاکھ دوں، بڑھتے، لیکن یہ حقیقتاً بڑھتا نہیں ہے۔ ایک بندہ تھا قبرستان میں گیا
جیسے قبر گستان اس کے والد سے بھی کوئی عزیز فوت ہو گیا تو قبر میں جیسے رات کو پہنچا ایسے آواز آ رہی تھی، وہ ڈر گیا، بھاگا دوبارہ کیا دوسرے دن جیسے کیا یعنی تہجد کے بغیر ایسے ڈرو کی آواز آ رہی، تو وہ بیٹھا رہا کہ کیا وجہ ہے۔ جیسے سورج نکلتا ہے وہ آواز کم ہوتی گئی، جیسے سورج نکلا ہے آواز بھی ختم ہو گئی۔ اس بندے نے کہا کہ میں تحقیق کرنے لگا کہ اس قبر میں کون بندہ ہے جس کی یہ آواز ہے، تکلیف میں ہے۔ میں نے تحقیق کرتے کرتے پتہ کیا قبر گستان یار فلاں قبر کے پاس فلاں قبر ہے، کس کی ہے؟ کہتے کہا یار فلاں بندہ نماز ہے اسی کی ہے، ہمارے محلے کا۔ فرمایا کہ وہ محلے کا ہے تو کیسے میں؟ فرمایا کہ محلے کا 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد پڑھتا ہے، سارا تہجد نماز حاجی۔ فرمایا کہ حاجی ہے یہ سارا کام کرتا ہے، تو میں نے رات کو ایسے معاملہ دیکھا صبح تہجد کے وقت، تو تحقیق میں پڑھ کے کیا وجہ ہے، کون سا عمل ہے؟ تحقیق یہ پتہ کیا گیا، پتہ یہ معلوم یہ ہوا کہ اس کی پراپرٹی بہت زیادہ تھی، اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس نے وہ ساری کی کاروبار کرتا تھا، اولاد تھی نہیں، اس نے ساری کی ساری اٹھا کے یعنی بینک میں یا کسی جگہ رکھوا دیا کہ یہ میرا مال محفوظ پڑ رہا ہے، اس کا سود پیسے کھاتا تھا۔ تو فرمایا گیا کہ وہ انہی پیسوں ان سود کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے رہے۔ اس وجہ سے آپ کوشش کیا کریں کہ ان کاموں سے بچا کریں، یہ تھوڑے بہت ہیں بس باریکی میں چلے جائیں۔ ہم ویسے سارا نظام سودی ہے، ہمارے پاس جو پیسے ہیں وہ بھی سودی ہیں، ہمارے پاس جو پیسے ہم لیکن ہمیں چاہیے کہ وہ حکومت والے کریں، ہم احتیاط کریں کہ ہم کسی کو دے کر قرض حسن دیں۔ ہم آپ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی بندے کو کوئی 10 روپے دے دیں، 10 روپے ادھار، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 20 روپے صدقے کرنے کے ثواب ہوگا۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ مجبور ہے، 10 روپے دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 روپے واپس لوٹا بھی دینے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس نے قرض دیا ہے واپس لوٹا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 20 روپے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس وجہ سے ان کاموں سے بچا جائے گا، رشوت سے ان سے بچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ پھر آگے لا تخبر الکافر ولا من، یہ میں بتا رہا ہوں وہ جو ہمارے لیے بحث ہے، نصیحت حاصل ہو، ہم نصیحت حاصل کریں قرآن مجید میں سے۔ لا تخبر الکافر ولا من، اللہ نے فرمایا کہ مومن جو ہے کافروں کو دوست نہ بنائے، کافر آپ کے کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے، کافروں کو دوست نہ بنائیں، ان سے دشمنی رکھیں، ہاں دلی محبت نہ ہو، کوئی لین دین ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، مثال کے طور پر کوئی شیعہ ہے، اس طرح قادیانی ہے، قادیانی سے اگر مجبوری ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسے وہ لین دین کر لیں، یعنی دلی محبت نہ ہو، یار یہ نہ اچھا یار خوبصورت، یہ نہیں، بلکہ یہ اس سے دل میں اکتاہٹ سمجھتے ہو، تکلیف سمجھتے ہو، یار کوئی مسئلہ نہیں ہے چلو یہ لین دین کر لیں چھوٹا موٹا ہے، لیکن دل میں ہو ان کے لیے نفرت، محبت پیار نہ ہو، تو فرمایا کہ اگر محبت پیار ہوگا تو پھر آپ بھی اپنے ایمان کی دھرائی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرمائیے حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے۔ جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھی، انہوں نے منت مانگی تھی، اللہ جو میرے پیٹ میں ہے نا، یہ جو بھی ہوا میں اس کو بیت اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ پہلے غلام بچے وقف کر دیتے تھے، آج کے دور میں نہیں کرتے، پہلے یہ بیت اللہ کے لیے خدمت کے لیے وقف کر دیتے، یہ صرف اللہ کا کام کرے گا، کھائے گا پیے گا۔ تو منت مانگ کے اللہ جو پیٹ میں میرے جو کچھ کیا میں نے وقف کر دیا، بیت اللہ کے لیے وقف کیا۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو وہ لڑکی تھی، عورت تھی، مرد تو تھا نہیں، پریشان تھی، لیکن اللہ فرما دیا کہ یہ ایسی لڑکی ہے، ایسی عورت ہے، ایسی یعنی خاتون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا جو کیا ایسی ہے کہ اس طرح کا کوئی جوان نہیں ہے۔ اگر اس وقت کے دور میں کوئی جوان پیدا ہوتا اس کا مقابلہ اس سے نہیں کیا جاتا۔ فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ بچپن میں تھی تو گھر میں قرآن دادی کی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اس کی پرورش میں کروں گا، اس وجہ سے کیا کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی گھر والی تھی وہ اس بچی کی کیا تھی، خالہ تھی۔ خالہ کا محبت زیادہ ہوتی ہے، جب قرآن دادی کے ان کے نام آیا کیونکہ اتنی پھوپھی محبت نہیں کرتی جتنی خالہ کرتی ہے، تو وہ خالہ کے حق میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حجرے میں جاتے دیکھنے کے لیے تو ان کو کون کے اچھے پھل فروٹ کھا رہی ہے، مثال کے تو آج کے دور میں آپ مثال دیتے ہیں کہ تربوز نہیں، یعنی متیرا نہیں جس کو تربوز کہتے ہیں وہ نہیں ہے، لیکن وہ کھا رہی ہوتی، آم نہیں ہے وہ آم کھا رہی تھی، وہ پریشان کی یہ کیا وجہ، موسم بھی نہیں ہے، تو میں کہ اللہ کھلاتا ہے،
اللہ دے رہا ہے، اللہ تو مجھے کھلا رہا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام یہ فرمایا کہ اللہ کھلا رہا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے درخواست بھی کی، اللہ اس کی وجہ سے مجھے یہ رزق دی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسی اولاد دوں گا جس میں نبی بھی ہوں گے اور وہ سچے ہوں گے، لوگوں کو راستے کی طرف لے کے آئیں گے۔ یعنی ایک اس کو دیکھنے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے اندر ایک جرأت بہادری آ گیا، یعنی اللہ سے مانگنے کی۔ اللہ یا عیسی متوفیق اور رافق الیہ مطہرک، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پہ اٹھا دیا، اور رافق متوفیق اور رافق الیہ مطہرک میں لگا فروغ، یعنی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھا دیا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اسے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہمارے ان کی بہت لمبی چوڑی بحث ہے، وہ کہتے ہیں ہماری قربانی دے گئے، ہماری قربانی دی، آج کے ہم گناہ کرتے رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرض ہے، حالانکہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے یہ کہا کہ پھانسی دی جائے تو جو صورت یعنی پھانسی دی کے لیے یعنی ان کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد جب لے گیا تو ان کا اپنا ہی بندہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک آسمانوں پہ اٹھا دیا، آسمانوں پہ جب اٹھا دیا تو انہیں پھانسی دینے کے بعد جب تحقیق کی دیکھا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے نہیں، تو وہ پریشان ہو گئے۔ اب پریشان ہو گئے، انہوں نے دیکھا اپنا بندہ تو وہ انہی کا بندہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بندے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جیسی بنا دی، تو انہیں پھانسی دینے کے بعد جب دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں، پھر اپنے بندے کو تلاش کے بندہ نہیں تھا، ان کو پتہ چل گیا واقعتاً عیسیٰ علیہ السلام یہاں نہیں ہے، ہم اپنے بندے کو، لیکن لوگ کچا کھا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں، آپ کے سامنے جو حکمران ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم آ گئے تو پھر ہم عوام کیا کرے گی، تو اس وقت انہوں نے یہ سوچا کہ ہم بتائیں گے کہ ہم اپنے بندے کو پھانسی دے دیا، اپنے بندے کو مار دیا تو وہ ہم پر ٹوٹ پڑے گا، انہوں کا اعلان کر دے گا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کیا کہتے ہیں معذ اللہ پھانسی دے دیا، وہ ہمارا کفارہ دے دیا۔ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے اٹھا دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کی رپورٹ میں نے جو واقعہ بیان کیا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا، اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا وہ غلط تھا، حقیقتاً حضرت زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش بھی کی تھی، اور جو یعنی عجیب و غریب قسم کے فروٹ کھا رہی تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ بیٹی کہاں سے ہے، تو فرمایا کہ مجھے اللہ کھلا رہا ہے، تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں تھے بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔